علم میں ہے کیا؟ اللہ کے اسموں کی تعریف ہے، اللہ کے اسم سے ہی ہر علم ہے، مگر علم اسموں کی تعریف ہے اور اسم خدا کی طرف لے جانے کا طریقہ ہے بندے کو۔ علم سے اسم تک جانا آپ نے، اسم سے اللہ کی طرف جانا، یعنی اس علم کہ جو ہے وہ آپ کو ساری خبریں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور علم کا جو اسم ہے وہ آپ کو خبر والے کا خبر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہمیں بنایا تاکہ ہم جان جائیں کہ ہمیں پاک کیسے کیا گیا ہے اور ہم اللہ کے قرب کے والے کیسے بنے ہیں، اور اللہ نے کن بنا کر ہمیں اپنا بندہ کہا ہے، اپنا محبوب کہا ہے، ٹھیک ہے، اشرف کہا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ جو اس نے فرشتوں میں تعریف اتنی ہماری کی، ٹھیک ہے، جبکہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہمارا، تو اللہ نے ہماری تعریف فرشتوں میں کیوں کی؟ آدم علیہ السلام کی تعریف کیوں کی اور اس کی اولاد کی تعریف کیوں کی؟ ٹھیک ہے، تو اس نے ایسی خوبیاں رکھی تھی۔ پھر اس نے کیا؟ میں نے پھر آدم کو تمام اسم سکھا دیے، اسم سکھا دیے تاکہ کوئی بھی اس سے سوال کرے تو اس کا جواب دے سکے۔ تو فضیلت آدم کو اللہ نے نور کی وجہ سے مخلوق میں افضل نہیں کہا، ٹھیک ہے، کہا میں نے اسے اسم سکھا دیے، علم کی وجہ سے کہا۔ ثابت ہوا کہ علم انسان کو فرشتوں سے افضل کر دیتا ہے، عبادت کی وجہ سے افضل نہیں ہم ہو سکتے فرشتوں سے، ٹھیک ہے، عبادت کی وجہ سے ہم فرشتوں جیسے ہو سکتے ہیں، افضل نہیں ہو سکتے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ علم ہوگا تو ہم فرشتوں سے افضل ہو جائیں گے۔ تو فضیلت اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی بدولت دی تھی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ علم تو اس کے پاس بھی تھا، فضیلت اسے بھی دی گئی تھی، ابلیس کو، ٹھیک ہے، یہاں نکتہ ہے کہ اسے بھی فرشتوں کا سردار بنایا تھا، اور اس کے آگے پیچھے بھی فرشتے اس کے شاگرد تھے، یعنی کہ ادب کرتے تھے اس کا، یعنی کہ اس سے کلاس بھی لیتے تھے، تعلیم جسے کہتے ہیں، وہ فرشتوں کو علم بھی دیتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ان کا معلم بھی تھا، مبلغ بھی تھا، عالم بھی تھا، ولی بھی تھا، فرشتوں کا ولی، کیا وہ فرشتوں کا ولی تھا، انسانوں کا ولی نہیں تھا۔ ہم تو آج انسان کو ولی کہنے کے منکر ہیں، اللہ نے تو ابلیس کو فرشتوں کا بھی ولی بنایا، فرشتوں کا عالم بنایا، سب کچھ بنایا۔ کیوں بنایا؟ کہ جو ان سے افضل ہوگا اس کی تعریف کرنے میں کوئی انسان جن اور فرشتہ ہچکچائے گا نہیں، یہ دکھانے کے کہ جب میں ابلیس کی اتنی تعریف کروا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اسے عرش کا سردار بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر آدم کی اولاد میں بھی ایسے ہوں گے تو کہیں یہ انکار نہ کرتے کہ یہ اللہ نے ایسا تو کر ہی نہیں سکتا، اللہ کہ بندہ زمین پہ بیٹھا ہو تو آسمان پہ بیٹھا ہو، یہ کیسے ممکن ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ کہا دیکھ لو پل بھر میں وہ زمین پہ ہوتا تھا، پل بھر میں آسمان پہ ہوتا تھا، کیونکہ نہ اس وقت زمین اور آسمان میں کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو اسے روک سکے، کس کو؟ ابلیس کو۔ تو وہ آسمانوں کی بھی سیر کرتا تھا، وہ جنت کی بھی سیر کرتا تھا، وہ زمینوں کی بھی سیر کرتا تھا، بعد میں اللہ نے سب کچھ اس سے جب چھینا تو وہ کسی جگہ سیر کرنے کے قابل ہی نہ رہا، ٹھیک ہے، اور یہاں دے دیا آدم علیہ السلام۔